خان حویلی کا وسیع و عریض لان شام کے وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وسیع و عریض رقبے پہ پھیلی ہوئی خان حویلی دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ حویلی کے لان میں ملازمین تیزی سے اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے، کیونکہ زرغام خان بذات خود اس وقت خان حویلی میں موجود تھا۔ زرغام خان پشاور کے علاقے چار سدہ کا سب سے بڑا زمیندار، ہزاروں ایکڑ زمینوں، حویلیوں اور باغات کا مالک، کامیاب بزنس مین اور بااثر سیاستدان، بیوروکریٹ، سیاست اور سماج دونوں میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ علاقے کے لوگ اس کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار، پرندہ تک اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگ سہم جاتے تھے، مگر دل سے عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ ظالم نہ تھا، انصاف پسند اور اپنے لوگوں کے لیے مسیحا تھا۔ اس وقت وہ اپنی پسندیدہ سیاہ چمچماتی گاڑی لینڈ کروزر کے پاس کھڑا ملازم کو ہدایت دے رہا تھا۔ 6 فٹ سے اونچا دراز قد، سنہری بال جو کہ ترتیب سے سیٹ تھے، ہلکی گندمی رنگت اور نیکی آنکھیں جو کہ لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی تھی۔ دور سے ہی اس کی شخصیت کا سحر انسان پہ غالب آ جاتا تھا۔ اس کی موجودگی میں ہر کوئی قفل لگائے ہوتا۔ اس وقت بھی ملازمین خاموشی سے اس کی ہدایات سن رہے تھے کہ اچانک اس کی نگاہ باہر آتی فرحین پر جا پڑی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر اس کے اندر شرارے سے پھوٹے۔ ملازمین کو وہیں چھوڑتے وہ غصے سے فرحین کی جانب بڑھا۔ فرحین سکندر خان، زرغام خان کے ماموں کی بیٹی، مگر دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فرحین نازک سی حسین، کسی ماڈل کی طرح کھلے بال کندھوں پہ بکھرے، مغربی طرز کا لباس پہنے، ہاتھ میں پرس، ہونٹوں پہ ڈارک ریڈ لپسٹک اور آنکھوں میں اسموکی میک اپ کیے، جو کہ اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا، اور آنکھوں پر جدید سن گلاسز لگائے۔ وہ چلتی ہے تو لگتا جیسے شہر کی کسی فیشن شو کی ریمپ پر اتر آئی ہو۔ اس کا لباس دیکھ کر کچھ وقت پہلے زرغام کا نرم مزاج اس وقت شدید غصے اور سنجیدگی میں بدل گیا تھا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے اندر لے گیا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ فرحین نے اس سے بازو کو چھڑا کر چیختے ہوئے کہا، چپ، بالکل چپ، یہ کیا بہودگی ہے؟ کس قسم کا گھٹیا لباس زیب تن کیا ہوا ہے تم نے؟ ہوش میں ہو تو اس حویلی سے باہر تم اس لباس میں جاؤ گی؟ فرحین صاحبہ، یہ تمہارے شہر کا کوئی ڈسکو کلب یا ہار نہیں جہاں تم اس لباس میں منہ اٹھائے گھومو گی۔ یہ گاؤں ہے، یہاں لوگ اس قسم کے لباس کو نہایت ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ زرغام نے اس کے حلیے پہ طنز کرتے ہوئے ضبط سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر فرحین نے گلاسز اتارے اور طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولی، اوہ، صاف کیوں نہیں کہتے کہ لوگوں کو نہیں تمہیں اس ڈریسنگ پر اعتراض ہے؟ ویسے حیرت ہے، دی گریٹ زرغام خان، جس کے پاس اتنے بڑے کاروبار ہیں، سیاست کے فیصلے جس کے اشاروں پر ہوتے ہیں، مشہور بیوروکریٹ، اور پھر بھی تمہیں فکر ہے تو بس اس بات کی کہ میں کیا پہن رہی ہوں؟ تف ہے اس قدر چھوٹی سوچ پر۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر زرغام نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری لائف میں انٹرفیئر کرنے کا، اور تمہاری اس گھٹیا ڈریسنگ میں تو کوئی دلچسپی نہیں مجھے، مگر یاد رکھو یہ زرغام خان کی حویلی ہے، یہاں سے باہر نکلنے والا ہر قدم پورے خاندان کی عزت سے جڑا ہے۔ لوگ تمہیں میرے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تمہارے اس لباس پر پورا گاؤں انگلی اٹھائے گا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فرحین ہنسی۔ فرسٹ تو یہ تمہاری غلط فہمی دور کر دوں کہ لوگ مجھے تمہارے نام سے جانتے ہیں، اس لیے لوگ مجھے میرے ہی نام سے جانتے ہیں، فرحین سکندر خان۔ اور دوسری بات، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کی عادی ہوں، میں تمہاری طرح پینڈو نہیں ہوں، جو مجھے پسند ہے وہی میں پہنوں گی، اور مجھے یہ لباس پسند ہے، اور اس ویسٹرن فیشن اور لباس کو فالو کرنا میرا حق ہے۔ جیسے میں کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ویسے ہی کسی اور کو بھی اجازت نہیں میرے پرسنل انٹرفیئر کرنے کی۔ اور تم چاہے کتنے ہی امیر، ہینڈسم یا روبدار کیوں نہ ہو، میری ذاتی زندگی پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، سمجھ آئی؟ وہ اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو فرحین، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں سے میری مرضی سے ہوتا ہے، یہ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اور میں تمہیں یوں اپنے خاندان کو رسوا کرنے نہیں دوں گا۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا،
بہت افسوس ہوا سن کر کہ تمہارے خاندان کی عزت اس قدر سستی ہے کہ ایک لڑکی کے لباس سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت ہی افسوس ہوا سن کر۔ خیر، تسلی رکھو، جا رہی ہوں تمہاری اس قید نما حویلی سے، لیکن یہ یاد رکھو، تم تو کیا مجھے کوئی بھی قید نہیں کر سکتا، کیونکہ میں فرحین سکندر ہوں اور میں اپنی زندگی اپنے مطابق جیتی ہوں۔ سمجھ آئی؟ آنکھوں پہ گلاسز لگاتے اس کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ پیچھے وہ اس کے لفظوں کی آگ میں سلگ رہا تھا، لیکن صبر کے گھونٹ پی گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سکندر ویلا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی کا سما تھا۔ ویلا کے جدید طرز کے بنے ہوئے لاؤنج میں سکندر حیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بغل میں ہی مسز سکندر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دونوں کے درمیان گہرا تناؤ ہو، کہ کچھ توقف کے بعد مسز سکندر گویا ہوئیں۔ سکندر، تمہیں کچھ احساس بھی ہے یا کچھ فکر ہے کہ جوان بیٹی اس وقت تک گھر نہیں آئی؟ رات کا آخری پہر چل رہا ہے، ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہر ذی روح خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، جبکہ تم عجیب ہی قسم کے باپ ہو، جس کو اپنی جوان بیٹی کی کوئی فکر نہیں کہ وہ رات کے اس پہر کہاں اور کس کے ساتھ ہے۔ سکندر حیات کو اس قدر پرسکون دیکھ کر مسز سکندر جھنجھلا کر بولی، وہ میری بیٹی ہے، سکندر حیات کی بیٹی ہے، کسی معمولی انسان کی بیٹی نہیں، اور تمہیں میری بیٹی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ رات کے آخری پہر میں گھومے یا دن کے پہلے پہر میں۔ سکندر حیات نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، تو بیٹی کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، لیکن میرے لیے آپ کے اصول بدل گئے تھے۔ میرے باہر جانے سے آپ کے خاندان کی عزت پہ حرف آتا تھا، لیکن اب آپ کی بیٹی رات لیٹ آئے، چاہے مغربی طرز کا لباس پہنے، چاہے میل فرینڈز بنائے، اب کیا آپ کے خاندان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا؟ کیا آپ کے خاندان کی عزت پہ حرف صرف میرے ہی باہر جانے، میری ہی آزادی سے آتا تھا؟ مسز سکندر نے چلا کر کہا، کیونکہ وہ ایک لبرل خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور سکندر حیات گاؤں کے زمیندار تھے۔ چونکہ مسز سکندر آزادی کی عادی تھی، آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس لیے ان کو سکندر حیات کی پابندیاں کسی صورت منظور نہ تھی، لیکن سکندر حیات نے کبھی ان کے چلنے نہ دی تھی۔ ہاں بالکل، تمہاری وجہ سے میرے خاندان کی عزت پہ حرف آ سکتا تھا، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا تھا۔ اپنے والدین کے کہنے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر کیا کیا کرتی رہی ہو، تمہارا بیک گراؤنڈ کیا تھا، جبکہ فرحین میری بیٹی ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے اپنا اور میری بیٹی کا موازنہ نہ کرو۔ سکندر حیات نے طنزیہ کہا، جبکہ ان کی بات سن کر مسز سکندر کو اپنی شادی کے ابتدائی دن یاد آئے، جب سکندر حیات نے ان سے ان کی تمام آزادی چھین لی تھی، یہاں تک کہ حویلی کے بیرونی حصے میں بھی جانے پر ان پر پابندی عائد تھی۔ مسز سکندر ایک آزاد ماحول سے تعلق رکھتی تھی، لیکن سکندر حیات کے نکاح میں آنے کے بعد وہ مکمل پردہ کرنے لگی تھی، کیونکہ سکندر حیات نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کا چہرہ تک کوئی دیکھے۔ اس لیے اب فرحین کی یہ آزادی دیکھ کر مسز سکندر حیران تھی کہ کیا یہ وہی سکندر حیات ہے، کیونکہ وہ سکندر حیات لگتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جن باتوں پر انہوں نے مسز سکندر پہ پابندیاں عائد کی تھیں، انہی باتوں کی اجازت وہ فرحین کو دیتے تھے، انہی باتوں کے باعث مسز سکندر اور سکندر حیات کے بیچ تناؤ تھا۔ فرحین بچپن ہی سے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کر پلی بڑی تھی، ان دونوں نے اپنی لڑائیوں کے درمیان فرحین کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرحین کافی بگڑ گئی تھی۔ اس لیے اب جب کبھی بھی مسز سکندر فرحین کو کسی کام سے روکتی تھیں تو فرحین کو لگتا تھا کہ اس کی والدہ اس سے ہی بیڑ لگائے بیٹھی ہے۔ فرحین کو یوں لگتا تھا کہ اس کی والدہ اپنی محرومیوں کا بدلہ فرحین سے لے رہی ہیں، جبکہ فرحین کافی حد تک اپنے والد سے بھی بدگمان تھی کہ انہوں نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سکندر، میں ماں ہوں اس کی، دشمن نہیں۔ مجھے معلوم ہے، میرا دل کہتا ہے کہ فرحین کا فرینڈ سرکل کوئی اچھا نہیں ہے، وہ سب فرحین کی دولت کی وجہ سے فرحین کے ساتھ ہیں، اور اس کے کچھ لڑکے بھی دوست ہیں جو کہ انتہائی اوباش قسم کے ہیں، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ میں اسے جب بھی اس کے لڑکے دوستوں سے دور رہنے کا کہتی ہوں، تم اس کے سامنے مجھے بے عزت کر دیتے ہو، جس کی وجہ سے فرحین مجھے قطعاً ماں والا درجہ نہیں دیتی اور مجھ سے بدزن ہو رہی ہے۔ مسز سکندر بولی، فرحین جس کے ساتھ چاہے اٹھے بیٹھے، تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر سکندر اٹھے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ پیچھے مسز سکندر فرحین کی پریشانی میں مسلسل لاؤنج میں ایک سرے سے دوسرے سرے چکر لگا رہی تھی۔ پریشانی سے کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو، لیکن فرحین کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔
آخر تھک ہار کر مسز سکندر وہیں صوفے پہ بیٹھ کر پریشانی سے فرحین کا انتظار کرنے لگی۔ وہی بیٹھے بیٹھے مسز سکندر کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے کوئی 4 بجے کے قریب فرحین گھر میں داخل ہوئی تو سامنے مسز سکندر کو اپنا منتظر پایا۔ ان کو صوفے پہ یوں بے ترتیب سوتا دیکھ کر فرحین کو ان پہ ترس آیا، لیکن پھر ان کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر مسز سکندر جاگی تو ان کی نظر سب سے پہلے فرحین کے روم کے دروازے کی طرف گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ فرحین آ گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت فرحین سے بات کرنا بیکار ہے، اس لیے ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھی اور اپنی شال کندھوں پہ اوڑھتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ فرحین اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہونٹوں کو ریڈ کلر کی لپسٹک سے سجا رہی تھی۔ صبح ہی صبح نکسک سے تیار وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ ہلکے سے لائٹ میک اپ میں وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اتنے میں آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور مسز سکندر اندر داخل ہوئی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور آئینے میں نظر آتے ہی اس کے خوبصورت عکس کو دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں فرحین کی بلائیں لے ڈالی۔ فرحین بیٹا، تم رات کو اتنا لیٹ کیوں آئی؟ میرا مطلب ہے کہ تم کہاں اور کس کے ساتھ تھی؟ وہ تمہید باندھ کر بولی۔ ان کے چہرے پہ فکر اور خفگی دونوں نمایاں تھی۔ یار مما پلیز، صبح صبح یہ باتیں کہے کر میرا موڈ آف نہ کریں۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ کو ہر چیز سے متعلق بتاتی پھروں۔ میں بڑی ہو چکی ہوں اور میری زندگی پر اب میرا حق ہے۔ چاہے میں جس کے ساتھ گھوموں پھروں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے یہ پوچھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے میرے معاملات سے دور رہیں اور مجھے میری زندگی میرے مطابق جینے دیں۔ آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگاتے ہوئے وہ بیزاری سے بولی۔ بیٹا میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہی، لیکن میں ایک ماں ہوں اور مجھے ہر وقت تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ پلیز ماما میری فکر نہ کیا کریں، میں بچی نہیں ہوں۔ کیا اب یہ مجھے آپ کو بار بار سمجھانا پڑے گا؟ غصے سے کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھی اور اپنا مہنگا برانڈڈ بیگ اٹھا کر وہ دروازے کی جانب بڑھی اور پیچھے پلٹے بنا وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر آ کر وہ اپنی مہنگی چمچماتی کار میں بیٹھی اور زن سے کار کو سکندر ویلا سے باہر لے گئی، جبکہ اس کی فکر میں گھل مسز سکندر اس کے کمرے میں بیٹھی فرحین کے اس رویے پر دل برداشتہ ہو کر رونے لگی۔ فرحین کی گاڑی اس وقت شہر کے مشہور کیفے کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے سن گلاسز لگائی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو کیفے کا ماحول نہایت ہی پرسکون تھا۔ کچھ کپل اپنے پارٹنرز کے ساتھ خوشگوار لمحے گزار رہے تھے۔ فرحین نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سامنے ہی اسے آفتاب بیٹھا نظر آیا۔ آفتاب فرحین کے والد کی کمپنی میں از مینیجر کام کر رہا تھا۔ آفتاب نہایت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا، مناسب قد، صاف رنگت اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک سچا عاشق تھا جو فرحین کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر فرحین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ اس کو دیکھ کر آفتاب احترام سے کھڑا ہو گیا۔ اف، تمہاری یہ عادت کبھی میری جان ہی لے لے گی۔ کب سے بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے انتظار میں یہ کافی کا تیسرا کپ ہے جو میں پی رہا ہوں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کر کے آفتاب بولا، جبکہ اس کی بات سن کر فرحین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں معلوم تو ہے جلدی آنا مجھے پسند نہیں، اور انتظار تو محبت کی حسین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ انتظار کا بھی اپنا مزہ ہے، اس لیے تمہیں زندگی بھر یہ مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کی جانب دیکھ کر فرحین نے کہا، نہیں کرو میری جان، کبھی کبھی یہ انتظار جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے فرحین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ فرحین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو یہ آنکھیں ہر قسم کی ریاکاری سے پاک تھی۔ ان آنکھوں میں صرف محبت، عقیدت اور احترام تھا، جبکہ اس کا لمس بھی ہر قسم کی غلاظت سے پاک تھا۔ اس کے چھونے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی مقدس چیز کو چھو رہا ہو۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو میری زندگی کس قدر ادھوری ہوتی۔ تمہاری موجودگی، تمہاری محبت ہی میری اصل طاقت ہے اور میرے جینے کی وجہ۔ وہ آفتاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی تمہارے آنے ہی سے مکمل ہو گئی ہے، تو تم دل میں بستی ہو اور یہ دل اب تمہارے بغیر ایک بھی لمحہ رہنے پر آمادہ نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بہت جلد ہماری یہ دوریاں قربتوں میں بدل جائیں، آفتاب نے کہا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بیگانہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، دونوں کی دل ایک ہی لے میں دھڑک رہے تھے اور وہ ہر چیز کو بلائے محبت کے ان حسین لمحوں کو جی رہے تھے۔ فرحین محبت بھرا آفتاب کے ساتھ ایک خوبصورت دن گزار کر واپس گھر لوٹی۔
تو کیا دیکھتی ہے کہ زرغام سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو آتا دیکھ کر زرغام اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، ہاں جی، تو آخر کار فرحین میڈم کو فرصت مل ہی گئی۔ تو کیا فرحین میڈم بتانا پسند کریں گی کہ اس نے یہ دن کہاں گزارا ہے اور کس کے ساتھ تھی؟ اس کے چہرے پہ نگاہ لگائے وہ چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے زرغام، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ تم سب نے زندگی ہی عذاب کر کے رکھ دی ہے، ہر کوئی میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر فرحین نے چلا کر کہا، پرسنل میٹر یہ تمہارا پرسنل میٹر نہیں ہے، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب تم میری عزت ہو اور میں اپنے گھر کی عزت تمہاری وجہ سے ختم ہونے نہیں دے سکتا، اس لیے اپنے یہ طور طریقے جتنی جلد ہو سکے بدلنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میرے گھر، گاؤں، میری شخصیت اور میری ساکھ کو کافی نقصان پہنچے گا، جو میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا گھر، ساکھ، عزت، اس سب کو تم ہی بچاتے پھرو، میں نے اس سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، تمہیں سمجھ آئی؟ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ میں تمہارے تابع نہیں ہوں، یہ میری زندگی ہے اور میں اپنے مطابق گزاروں گی، مگر تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر فرحین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر فرحین نے زور سے اپنا برانڈڈ بیگ بیڈ پر پٹخا اور جوتے اتار کر پھینکے، ساتھ ہی ہر چیز کو اٹھا کر سامنے دیوار پر مارنے لگی۔ کچھ وقت پہلے جو آفتاب کے سامنے ملنے کی خوشی تھی، زرغام نے وہ سب کچھ تباہ کر دی تھی۔ جب ساری چیزوں کی توڑ پھوڑ کر کے وہ تھک گئی تو آخر کار بیٹھ گئی اور زرغام اور آفتاب کا موازنہ کرنے لگی۔ اس کا دل آفتاب کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ آفتاب، کاش زرغام بھی تمہاری طرح ہوتا، وہ تمہاری طرح میری آزادی میں دخل نہ دیتا، میری بات سنتا جیسے تم سنتے ہو، جیسے تم میری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو سمجھتے ہو اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری محبت، نرمی پختہ ہے، تم نے کبھی میری حدود، میری باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی تم نے میرا وقار ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تخیل میں وہ آفتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے ذہن کے خاکے پر زرغام کی شبیہ اتری۔ زرغام کا روپ، شان و شوکت، وہی اختیار جو وہ دوسروں کی زندگی کو اپنے کنٹرول میں جس کے ذریعے کرتا تھا، وہ زرغام اور اپنے باپ کا موازنہ کرنے لگی تو زرغام اسے بالکل اپنے باپ کی کاپی لگنے لگا۔ جس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں کی زندگی سے آزادی نامی لفظ ختم کر دیا تھا، اسے لگتا تھا کہ زرغام بھی بالکل اپنے ماموں پہ گیا ہے اور شادی کے بعد وہ بالکل وہی سب کچھ کرے گا جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اس نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ اپنی ماں کی زندگی نہیں دہرائے گی اور وہ زرغام سے پیچھا چھڑا کر رہے گی۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں بالکل مسز سکندر حیات کی زندگی نہیں جیوں گی۔ آفتاب جانتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، عزت کیسے دیتے ہیں۔ زرغام میرے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو میں چاہتی ہوں اور نہ وہ مجھے کبھی آفتاب جیسی محبت دے سکتا ہے، اس لیے اب یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ میں آج کر کے ہی رہوں گی۔ یہ کہہ کر فرحین نے اپنے آنسو پوچھے، خود کو سنبھالا، چینج کیا اور فرحین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فرحین دروازہ کھول کر سیدھے زرغام کے کمرے میں غصے سے داخل ہوئی تو سامنے ہی زرغام صوفے پہ ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا اور اس کی آنکھیں اس قدر خون آلود تھیں جیسے وہ ابھی سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر ایک بار فرحین نے بات کو نہ کرنے کی ٹھانی، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ زرغام، مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی ہے، وہ بولی تو زرغام نے آنکھ کے اشارے سے بات شروع کرنے کو کہا۔ دیکھو زرغام، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تمہاری جو سوچ ہے وہ ایک ٹپیکل مشرقی مرد جیسی ہے، جبکہ میں آزادی میں پلی بڑی ہوں۔ تم اپنے خاندان کی عزت کو میرے لبرل ہونے سے مشروط کرتے ہو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں، میری خواہشات اور میری کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا گاؤں، خاندان، عزت اور وقار ہی سب کچھ ہے۔ جس طرح تم ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس طرح میں بھی اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ وہ تمہید باندھ کر بولی تو آگے سے زرغام نے مدعے کی بات بیان کرنے کو کہا تو وہ تھوک نگل کر بولی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ جو منگنی کی زنجیر تم نے میرے پاؤں میں باندھ رکھی ہے اس کو توڑ ڈالو، اس منگنی کو خود ہی ختم کر دو تو اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟ بولو، میں بھی دیکھوں گا کہ تم کیا کر لو گی۔ صوفے سے اٹھ کر اس کے جانے بڑھتے ہوئے وہ بولا،
ورنہ میں ابھی اسی وقت چیخ چیخ کے سب کو یہاں اکٹھا کر لوں گی اور بولوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے جو عزت کا ڈھونگ رچاتے پھرتے ہو، بہتر یہی ہے کہ اپنی اس عزت کا خیال کرو اور شرافت سے بابا کے پاس جا کے منگنے اور اس رشتے سے انکار کر دو۔ اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اٹل لہجے میں بولی، تمہارے اس سر میں دماغ نامی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ سب کرنا اتنا آسان ہے؟ لوگ لوگ کیا کہیں گے؟ برادری میں ماموں کی اور میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم اور بابا لوگوں کے خوف کی وجہ سے جی رہے ہو اور تم لوگ اپنے اس خوف سے میری زندگی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہو۔ میں یہ زندگی لوگوں کے مطابق نہیں گزار سکتی، اس لیے میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ کل صبح بابا کے پاس جا کر ان کو انکار کر دینا، سمجھ گئے؟ ورنہ میں ایسا کچھ کروں گی کہ میں اپنی آزادی تو حاصل کر لوں گی لیکن تمہاری عزت کہیں کی نہیں رہے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے بچپن کی محبت ہو، میں تم سے یوں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ساتھ ساتھ تم میری عزت بھی ہو، پورا علاقہ جانتا ہے کہ تم میری منگ ہو، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ آخرکار سالوں سے چھپے ہوئے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی، لیکن آگے سے کس سے پرواہ تھی؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر مجھ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھنا، تمہاری عزت کا جنازہ 1 منٹ میں نکال کے رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ زرغام وہیں بیٹھا رہ گیا۔ دل میں جلتی ہوئی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے، لیکن وہ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمام رات فرحین کی باتوں کی آگ میں جل جل کر آخر صبح زرغام اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، فرحین اسے آزادی حاصل کر کے رہے گی۔ وہ کبھی نہ زرغام کو خوش رہنے دے گی اور نہ خود خوش رہے گی، اس لیے اپنے دونوں کی زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھ کر زرغام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ فرحین کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ یہ سب سوچ کر وہ اٹھا اور سکندر حیات کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آہستہ سے دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سکندر حیات سامنے ہی نیوز پیپر ہاتھ میں لیے چائے کا کپ پکڑے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زرغام کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے اخبار کو سائڈ پہ رکھا اور زرغام کو ساتھ بٹھایا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آخر کار زرغام نے ہمت جمع کی اور کہا، ماموں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ماموں جان، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے فیصلے کا احترام کریں گے۔ کون سا فیصلہ بیٹا؟ کیسا فیصلہ؟ سکندر حیات نے تعجب سے پوچھا۔ ماموں، میں نے اپنے اور فرحین کے مزاج کو مد نظر رکھ رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور فرحین کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہیں جس قدر لبرل سوچ کے مالک ہیں، میں اسی قدر روایت پسند ہوں۔ میں اپنی روایت کو نہیں چھوڑ سکتا اور فرحین آزادی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ جو رشتہ بعد میں نکاح جیسے مقدس رشتے میں بدل جائے اور نہایت ہی گندے طریقے سے ٹوٹے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح کے ٹوٹنے سے بہتر ہے منگنے کا ٹوٹ جانا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے اور میرے فیصلے کا احترام کریں گے۔ ایک ہی سانس میں تمام باتیں کر کے خاموش ہو گئے تو زرغام جیسے بندہ جس کے فیصلے کے آگے پورا گاؤں خاموشی کرتا تھا، آج خود کٹہرے میں کھڑا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ زرغام، تم نے ہمیشہ خاندان کے لیے فیصلے کیے ہیں اور ہمیشہ اپنے بڑوں کے فیصلے مانے ہیں، مگر اب تم فرحین کی خوشی اور آزادی کے لیے اس سے دستبردار ہو رہے ہو۔ تم محسوس کر رہے ہو کہ تم بعد میں اس کے برعکس فرحین کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر لو، اس لیے تم ابھی سے یہ رشتہ ختم کر رہے ہو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اور رہی میری بیٹی کی بات، اپنی بیٹی تم پر نہیں تھوپ سکتا، میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور فرحین دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رہو، اور اگر تم دونوں کی خوشی اسی میں ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، یہ تمہارا فیصلہ ہے اور سب تمہارے فیصلے کا احترام کریں گے۔ سکندر حیات کی باتیں سن کر زرغام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یکدم ان کو گلے لگایا اور شکریہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس وقت اس کے دل پہ جو بیت رہی تھی، اپنے بچپن کی محبت سے دستبردار ہونا کس قدر اذیت ناک تھا، یہ اس وقت کوئی زرغام سے پوچھتا۔ وہ آدمی جس نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں ہاری تھی، آج اپنی بچپن کی محبت ہار گیا تھا۔ شام تک پورے گھر میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ مسز سکندر حیات نے کافی ہنگامہ برپا کیا تھا، لیکن پھر سے سکندر حیات کے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب فرحین کو منگنی کے ٹوٹنے کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔
وہ آزادی سے گنگناتے ہوئے زرغام کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈور ناک کیے وہ آگے بڑھی اور زرغام کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو فائنلی مسٹر زرغام، تمہاری قید سے میں نے آزادی حاصل کر لی۔ وہ جھوٹا رشتہ، وہ کھوکھلا رشتہ جس کی بنیاد پر تم مجھے ہمیشہ دھمکاتے آتے ہو، آخر کار آج وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے آج کے بعد میرے معاملات سے دور رہنا۔ اس نے بات ختم کی اور سیٹی بجاتے ہوئے باہر نکل گئی، جیسے برسوں سے آزاد ہونے والی چڑیا اپنے پروں کی جانچ کر رہی ہو۔ زرغام خاموش رہا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہی شور مچا رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ فرحین اور زرغام کا اس دن کے بعد پھر آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ فرحین اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی، لیکن زرغام کے دل سے وہ کسی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ آج بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ فرحین کا پیچھا کر رہا تھا کہ فرحین کی گاڑی شہر کے پرسکون کیفے کے باہر جا رکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ باہر نکلی اور اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ذرا بھی اندر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ہی ایک روشن آنکھوں والا پروقار لڑکا اس کے استقبال کو کھڑا تھا۔ اس کے انداز میں وہی خیال تھا، وہی سب کچھ تھا جو ایک سچا عاشق اپنے محبوب کے لیے رکھتا ہے۔ آنکھوں میں اعتبار، لبوں پہ مسکراہٹ، دل میں عزت۔ اس کی سنگت میں فرحین دل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجب ہی سکون تھا، جو کہ کبھی بھی زرغام نے اپنی موجودگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ وقت تک وہ کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا، لیکن پھر یکدم اس کی آنکھوں میں مرچی سی بننے لگی۔ وہ مزید اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے منظر سے ہٹ گئے۔ ساری رات وہ غصے سے سگریٹ پھونک رہا تھا، لیکن کسی حال بھی اس کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار فرحین کا مسکراتا ہوا چہرہ آ رہا تھا، اور آفتاب کی محبت بھری نظریں جو کہ مسلسل فرحین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اسے آفتاب پر کہیں نہ کہیں کچھ شبہ سا ہونے لگا تھا۔ اس لیے اپنے وہم کو جھٹلانے کے لیے اور اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایک پرانے دوست، ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو فون کیا۔ سلام دعا کے بعد فوراً مدعے کی بات پر آیا اور بولا، ایک بندے کی پوری بیک گراؤنڈ ڈیٹیل چاہیے۔ نام آفتاب ہے اور سکندر حیات کی کمپنی میں مینیجر ہے۔ باقی اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ڈیٹیل نکال کر پہنچاؤ۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھ کے سامنے جو رپورٹ رکھی گئی، وہ پڑھنے کے بعد زرغام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ جو سامنے آئی تھی وہ کسی کے بھی حواس گم کرنے کے لیے کافی تھی۔ آفتاب دراصل لڑکیوں کو اسمگل کیا کرتا تھا۔ اس نے پچھلے 7 سالوں میں کئی لڑکیوں کو نہایت ہی صفائی کے ساتھ اسمگل کیا تھا۔ لڑکیاں جو ہے وہ بہت زیادہ لبرل تھیں، مغربی لباس پہنتی تھیں، آزاد خیال تھیں، جو عورت مردوں کو کسی کھاتے میں نہ رکھتی تھیں۔ آفتاب کی ماں ایک آزاد خیال عورت تھی۔ وہ آفتاب کے بچپن میں ہی اپنے کسی اور کے ساتھ اسے اور اس کے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ بچپن کے اس واقعے نے آفتاب کے دماغ پر اس قدر اثر چھوڑ گیا تھا، اور اس کے مینٹل ہیلتھ اس قدر ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ وہ ایک سائیکوپیتھ بن گیا، اور اس نے بچپن میں ہی تہیہ کر لیا کہ وہ ہر ایک لبرل عورت کو نہایت ہی بے ترتیبی سے موت دے گا، تاکہ وہ معاشرے کو لبرل عورتوں جیسی گندگی سے پاک کرے گا۔ اس لیے اس کا اب 28واں شکار فرحین تھی۔ سامنے پڑی رپورٹ میں درج معلومات پڑھ کر زرغام کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل ہی دل میں وہ فرحین سے مخاطب تھا کہ فرحین، یہ تم نے خود کو کس بلا کے چنگل میں دے ڈالا ہے۔ منگنی ٹوٹنے کی خوشخبری سنائے فرحین خوشی خوشی آفتاب کو خبر دینے گئی کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ یہ خبر سن کر آفتاب پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آفتاب نے خوشی سے فرحین کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ فرحین، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ جبکہ اس کے بعد سن کر فرحین مسکرانے لگی۔ دیکھو فرحین، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس منگنی جیسی زنجیر سے تمہاری جان تو چھوٹ گئی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں تم لوگوں کی کمپنی میں ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ چاہے میں مینیجر کی پوسٹ پہ ہوں، لیکن تم لوگوں کی حیثیت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ سکندر صاحب کا بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج ہی چپکے سے نکاح کر لیں اور وقت آنے پر سب کو بتا دیں۔ میں ایسی شادی نہیں چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس ٹائم کے لیے ہم نے کتنا انتظار کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے نکاح کی تقریب میں سب شامل ہو، اس لیے میں بابا کو ہر حال میں منانے کی کوشش کروں گی۔ فرحین نے کہا تو آفتاب نے اس کے بعد ٹالتے ہوئے کہا، دیکھو ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں، جب مناسب موقع ملے گا ہم سب کو بتا دیں گے۔ ابھی ہمارے لیے نکاح میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم نکاح کر لیں گے تو ظاہر ہے پھر کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس رشتے کو قبول کرنے کے۔ فرحین کے پراپر برین واشنگ کرنے کے بعد آخرکار آفتاب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور فرحین نکاح پہ رضامند ہو گئی۔
پھر آفتاب فرحین زرغام سوچ میں بیٹھا سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں سکندر حیات کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر زرغام جلدی سے آگے بڑھا اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ سکندر حیات کی حالت دیکھ کر زرغام کو تشویش ہونے لگی اور اس نے پوچھا کہ مامو مامو جان کیا ہوا ہے؟ تب سکندر حیات نے اسے بتایا کہ فرحین صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے۔ اس کی لاسٹ ٹائم بات میرے ساتھ صبح 10 بجے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا ہے۔ میں نے کافی کالز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ مامو جان آپ تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ فائل پڑھیں۔ زرغام نے ان کی جانب فائل بڑھائی تو سکندر حیات نے تعجب سے وہ فائل لی اور جیسے جیسے وہ فائل پڑھتے گئے ویسے ویسے وہ حیران ہوتے چلے گئے۔ تب انہیں زرغام نے تمام بات بتائی کہ فرحین آفتاب کو پسند کرتی ہے اور آفتاب ایک سیریل کلر ہے۔ اس کی بات سن کر سکندر حیات زرغام کی جانب بڑھا اور اس کے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرنے لگا۔ زرغام، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، میری بیٹی کو تم ہی بچا سکتے ہو، خدا کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس کو دنیا کی تمام سہولیات اور خوشیاں دینے کے چکر میں نے اس کو اس قدر بگاڑ دیا کہ اب اسے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ خدا کے لیے تم میری بیٹی سے شادی کر لو، چاہے تم بعد میں دوسری شادی کر لو، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بلکہ میں تمہارے نام اپنی پوری جائیداد بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی کو بچا لو۔ زرغام نے جلدی سے آگے بڑھ کر سکندر حیات کو بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا اور انہیں پانی پلایا، ساتھ میں انہیں تسلی دی کہ فرحین کو کچھ نہ ہوگا۔ پھر اس نے اپنے پولیس آفیسر دوست کو کال کی اور فرحین کے لاپتہ ہونے کا بتایا۔ اس کے دوست نے پورے 5 منٹ کی دیر کے بعد اسے آفتاب کی لوکیشن بتا دی تھی۔ سکندر حیات اور زرغام جلدی سے بھیجی گئی لوکیشن کی جانب بڑھے۔ فرحین دلہن کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ہی نکسک سا تیار آفتاب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آفتاب کچھ کرتا کہ دھڑام کی آواز کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ ٹوٹا اور زرغام اور سکندر حیات پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سکندر حیات اور زرغام کو سامنے دیکھ کر فرحین کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا، جبکہ پولیس کو سامنے دیکھ کر آفتاب کے ہوش اڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ آفتاب کچھ کرتا، زرغام نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ زوردار مکہ رسید کیا اور اس کے بعد اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ فرحین چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی نہ سنی گئی۔ آفتاب کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد زرغام نے اسے پولیس کے حوالے کیا اور پھر مولوی صاحب کو اشارہ کیا نکاح پڑھانے کا۔ فرحین نے بہت کوشش کی، بہت چیخی چلائی، لیکن سکندر حیات اور زرغام کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہی موقع پر سکندر حیات نے فرحین کا نکاح زرغام کے ساتھ پڑھا دیا اور وہیں سے اسے زرغام کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ کر دیا اور آفتاب کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ نکاح کے بعد زرغام اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا تھا۔ فرحین اس وقت زرغام کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے کانوں میں مسلسل قبول ہے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ ہی وقت میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ جس رشتے کو وہ بچپن سے جھٹلاتی آ رہی تھی، آخر کار اس رشتے میں وہ بندھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے کہ اتنے میں زرغام اندر آیا۔ اس کو یوں ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھ کر اس کو تکلیف ہوئی، لیکن اگر اس وقت وہ نرمی دکھاتا تو پھر کبھی فرحین کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے آگے بڑھ کے وہ فرحین سے بولا، بس بہت ہو گیا یہ سوک، اٹھو اور کپڑے چینج کر کے آ، جتنا ماتم کرنا تھا تم نے اپنی محبت کا کر لیا، اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے لیے روئے، وہ بھی میرے سامنے۔ اسے یہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا یہ ماتم ختم کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس کی باتیں سن کر بھی فرحین روتی رہی۔ اس کو یوں بیٹھے دیکھ کر زرغام آگے بڑھا اور جیسے ہی اسے چھونے لگا تو فرحین چیخی، دور رہنا مجھ سے، اگر مجھے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ بیوی ہو تم میری، نکاح میں ہو، شوہر کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی اور نامحرم کے ساتھ پورے شہر میں گھوم رہی تھی۔ فرحین میڈم، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اب تم میری بیوی ہو، میں جب جیسے جہاں چاہوں تمہیں چھو سکتا ہوں، تم مجھ سے میرا یہ حق نہیں چھین سکتی، سمجھ آئی؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تو بہتر ہوگا، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے بٹھانے کی کوشش کی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر زرغام آگے بڑھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ فرحین نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ آخر کار وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی، جبکہ زرغام آہستہ آہستہ اس کی پشت سہلانے لگا۔ زرغام نے اس کو آفتاب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ فی الحال وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی کہ اس بات کو سہ سکتے اور شاید یقین بھی نہ کرتی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگلے ہی دن زرغام نے اس پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس کو اس کی حدود بتا دی گئی تھی
اور ساتھ میں سخت تاکید کی گئی تھی کہ اگر ان حدود سے نکلنے کی کوشش کی تو کس قسم کی نرمی کی امید نہیں رکھیں۔ جہاں وہ مغربی لباس پہننے والی لڑکی اب روایتی شلوار قمیض پہن رہی تھی، بالوں میں پراندہ ڈالے، عجیب ہی کلر کا چمکتا دمکتا بھاری کام کا جوڑا پہنے، اس وقت وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو ہی پہچاننے سے انکاری ہو گئی تھی، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زرغام کے آگے نہیں چلنے والی۔ یوں دن گزرتے گئے، روز کوئی نہ کوئی نئی پابندی اس پر عائد کر دی جاتی۔ وہ جو لبرل فرہین تھی، وہ اب ایک روایتی مشرقی لڑکی میں بدل چکی تھی۔ وہ ہر وقت زرغام کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن زرغام کی اس پہ کڑی نگرانی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بھاگنے کی کوشش ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ آج بھی صبح صبح وہ اٹھی تو دیکھا زرغام کمرے میں نہیں تھا۔ ملازموں سے معلوم ہوا کہ وہ شہر گیا ہوا ہے۔ موقع غنیمت جان کر فرحین نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بھاگنے کے بعد حویلی میں اس کے بھاگنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ملازموں نے ڈرتے ڈرتے زرغام کو کال کی۔ کال کی دوسری جانب فرحین کے بھاگنے کی خبر سن کر زرغام کے اندر آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمکی اور اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور فرحین کی لوکیشن ٹریس کی تو اسے فرحین کی لوکیشن آفتاب کے فلیٹ سے ملی۔ شادی کے رات اس نے زبردستی فرحین کو ایک چین پہنائی تھی، جس چین میں ایک موٹا سا دل بنا ہوا تھا، اور اس دل کے اندر زرغام نے لوکیشن ٹریکر لگایا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فرحین ہر حال میں بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے اس نے فرحین کی سیفٹی کے لیے یہ کیا تھا، اور آج اسی کی وجہ سے اسے فرحین کی لوکیشن مل گئی تھی۔ اس وقت فرحین آفتاب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آفتاب اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شہر کے مشہور پارک میں موجود تھے۔ تب فرحین نے اس سے پوچھا کہ وہ پولیس کی کسٹڈی سے کیسے باہر آیا۔ تب اسے آفتاب نے بتایا کہ پولیس کو کچھ پیسے دے کر اس نے ضمانت کروا لی تھی۔ تمام باتیں سن کر فرحین نے اس کو دیکھا کہ اب کیا ہوگا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے خلا کا کیس درج کریں گے اور عدالت کے ذریعے زرغام سے خلا لیں گے، اور پھر میں تم سے نکاح کروں گا۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے آفتاب بولا، لیکن تب تک میرے رہنے کا کیا ہوگا؟ میرے پاس تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں گھر واپس گئی تو بابا مجھے زبردستی زرغام کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کی بات سن کر فرحین بولی، تو آفتاب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم میرے فلیٹ میں رہ سکتے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آخرکار فرحین رضامند ہو گئی اور آفتاب کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، پیچھے سے آفتاب نے فلیٹ کا دروازہ بند کر دیا اور قہقہہ لگا کر بولا، آہ جان، آفتاب کی قید میں خوش آمدید۔ جبکہ اس کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر فرحین کے دماغ نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے کھینچا اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگایا، جبکہ آفتاب کا یہ روپ دیکھ کر فرحین کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ آفتاب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ چیختے ہوئے خود کو چھڑاتے ہوئے بولی۔ او اچھا، تو تم جیسی گندی غلیظ عورتوں کو بھی درد ہوتا ہے؟ تم جیسی عورتیں جو اپنے خاوند اور ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر خود پر لبرل ہونے کا ٹیگ لگا کر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو درد ہوتا ہے؟ جو درد تم میرے ساتھ یہاں آ کر اپنے خاوند اور باپ کو دے چکی ہو، کیا اس سے بھی بڑا درد ہے؟ یہ تم جیسی عورتیں ہی گندے بچے پیدا کرتی ہیں، اس لیے میں اس معاشرے سے تم جیسی گندی عورتوں کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ اسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آج تک میں نے 27 قتل کیے ہیں، اور اب تم میرا 28واں شکار ہو۔ تمہیں میں اس قدر بے دردی سے ماروں گا کہ تم جیسی لبرل عورتوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ یہ کہہ کر آفتاب فرحین کی جانب لیے اس کی جانب بڑھا، جبکہ آفتاب کی اصلیت جان کر فرحین کے پیروں سے قدم زمین نکل چکی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے فرش پہ رینگتی ہوئی وہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہوتی گئی ویسے ویسے آفتاب آگے بڑھتا گیا۔ اس وقت اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں زرغام کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس سے پہلے کہ آفتاب اس پر جھکتا اور کچھ کرتا کار کرواتا، کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہونے والا زرغام تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی پسٹل نکال کر نشانہ لیا اور آفتاب کے ہاتھ پہ گولی چلا دی، جبکہ زرغام کو سامنے دیکھ کر فرحین جلدی سے اٹھی اور زرغام کی جانب بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زرغام کے دل میں درد اٹھا۔ وہ اس کو چپ کروانے لگا، لیکن موقع کا فائدہ اٹھا کر آفتاب نے گولی چلائی، جو سیدھا جا کر زرغام کے پاؤں میں لگی، جبکہ زرغام کو خون میں لہو لہان دیکھ کر فرحین ڈر سے کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ آفتاب دوسری گولی چلاتا، پولیس موقع پر پہنچ چکی تھی
اور آفتاب کو گرفتار کر چکی تھی۔ کچھ پولیس والے زرغام کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ زرغام کو ہسپتال لے جانے کے بعد اسے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن گولی اس کے پاؤں میں گوشت میں اس قدر بری طرح پیوست ہوئی تھی کہ وہ اب ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد فرحین کافی چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی اور یہ شرمندگی سے روز اندر سے کھاتی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ زرغام نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا تھا، وہ جیسے چاہتی جو چاہتی کرتی، لیکن زرغام اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ آہستہ آہستہ فرحین کے دل میں زرغام کے لیے محبت جاگنے لگی اور وہ اس سے محبت کرنے لگی، لیکن اب زرغام اسے پہلے جیسی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ زرغام کے لیے سوپ لے کر جا رہی تھی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی، اس نے سوپ ٹیبل پہ رکھا تو زرغام نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ جیسے ہی بیٹھی تو زرغام بولا، دیکھو فرحین، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ فرحین نے پوچھا تو زرغام بولا کہ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، وہ ہمارے طلاق کے کاغذات تیار کر رہا ہے، جلد از جلد کاغذات تیار ہو جائیں گے، میں تمہیں اب اس رشتے سے آزاد کر رہا ہوں، تم آج سے میری طرف سے آزاد ہو، اب تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی اور اس لیے میں تمہیں مزید اپنے ساتھ زبردستی کے رشتے میں نہیں باندھ سکتا۔ پہلے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، تو اب تو میں ایک پاؤں سے معذور ہو چکا ہوں، اب تو محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جہاں محبت نہ ہو وہاں رشتے کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتے، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر فرحین کا رنگ یکدم پیلا پڑ گیا۔ خدا کے لیے زرغام، اس سے آگے کچھ نہ بولنا، میں اس سے آگے نہیں سن سکتی، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نہیں جانتے کہ میں اندر ہی اندر شرمندگی کی وجہ سے مر رہی ہوں، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی، لیکن ان سب کے دوران تمہاری محبت نے مجھے زندہ رکھا ہے، اس لیے خدا کے لیے ایسا نہ کرو، چاہے تم مجھے جیسے رکھو، لیکن مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، میں تمہیں چھوڑنا ہی کب چاہتا ہوں فرحین، لیکن یہ سب تو تم چاہتی ہو نا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے یہ سب دیکھ کر میں نے تمہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بات سن کر زرغام کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور وہ بولا، نہیں زرغام، میری مرضی تمہارے ساتھ ہے، میری آنکھوں میں اب صرف تمہاری محبت کے دیے جلتے ہیں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، چاہے تم معذور ہو یا جو بھی، لیکن میرا دل صرف تمہارے لیے اب دھڑکتا ہے۔ زرغام نے اس کے آنسو صاف کر کے اسے قریب کیا، اس کے پیشانی پر لب رکھے، تو مطلب نفرت کی جگہ محبت نے لے لی، یعنی کوئی طلاق نہ ہوگی، نہ جدائی، صرف محبت ہوگی، ہمیشہ کی محبت، وہ محبت جس کے لیے میں بچپن سے تڑپتا رہا۔ فرحین نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ فرحین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب کوئی شرمندگی نہیں تھی، پچھتاوا نہ تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی خوشبو، تصور اور چاہت تھی۔ یوں غلط فہمیاں مٹ گئیں، نفرتیں ختم ہوئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے محبت کا انتخاب کر کے محبت کا نیا جہاں بسا لیا تھا۔